بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے ارباب حدیث کی فضیلت۔ وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم ولا يزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ قال ابن المديني هم أصحاب الحديث، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح۔ اور معاویہ بن قرہ یہ تابعی ہے، اور قرہ جو ہے یہ صحابی ہے۔ تو یہ اپنے والد حضرت قرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب شام والے بگڑ جائیں، ان میں دینی فساد پیدا ہو جائے، تو پھر تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں، مطلب پھر شام کی سرزمین میں وہاں سکونت اختیار کرنے میں اور شام کی سرزمین کی طرف ہجرت کر کے وہاں رہنے میں تمہارے واسطے کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے، اہل شام کی بڑی فضیلت ہے کہ یہ زمین ایسی ہے، سرزمین، یہاں دین غالب رہے گا، اور یہاں ایسے لوگ ہوں گے جو دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کافروں کے ساتھ برسر پیکار رہیں گے۔ لیکن انہوں نے فرمایا جب یہاں کے لوگ بگڑ جائیں تو پھر وہاں رہنے میں اور اس علاقے کی طرف ہجرت کرنے میں کوئی فائدہ، کوئی خیر نہیں۔ اور یہ ویسے آدمی جس خطے میں رہتے ہیں وہاں رہنے کے احکام بھی وہاں آدمی کے دین کے اعتبار سے، ایک آدمی اگر کسی ایسی جگہ رہ رہا ہے کہ وہاں وہ فرائض میں بھی نہیں عمل کر سکتا، تو پھر ایسی جگہ سے ہجرت فرض عین ہے، اور خاص کر کے کفر کا جو ہے وہ یقین ہو یا غالب گمان ہو تو فرض عین ہے وہاں سے۔ ایسے ہی اگر آدمی مستحبات پہ عمل نہ کر سکتا ہو یا سنتوں پہ عمل نہ کر سکتا ہو تو ہجرت سنت ہوگی یا مستحب ہوگی۔ اصل تو دین ہے، دین کی تبلیغ کے لیے کوئی جائے مستحب ہے۔ کافروں کے ملک میں اور گوروں کے ملک میں بھی دین کی تبلیغ کے لیے جائے تو مستحب ہے۔ اور ایک ایسے انداز لگائے کہ صرف پیسہ کمانے کے لیے اپنی جوان اولاد کو بیچ دینا کہ پیسہ کما لے، اور وہاں جو ہے نا وہ تعلیم کے لیے، اور غالب گمان ہو یہاں یہ بگڑیں گے، یہ ناجائز ہے۔ اور ایسے والدین گناہگار ہیں، یہ اپنی اولاد کو خود جو ہے نا وہ قتل کرنے کے مترادف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر قتل کرنے سے، جسمانی قتل کرنے سے روکا ہے، اور اب جو لوگ بھوک کے ڈر سے وہ قتل کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، فرمایا میں تمہیں بھی دیتا ہوں، ان کو بھی دیتا ہوں۔ یا مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، اگر جسمانی قتل جو ہے نا بھوک کے ڈر سے وہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہم تمہیں بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، تو وہاں روحانی قتل کہ جس سے آخرت برباد ہو جاتی ہے، جس سے حقیقی زندگی برباد ہو جاتی ہے، جس سے اپنے حقیقی رب سے اور اس مہربان رب سے انسان غافل ہو جاتا ہے، نہ اس کو پہچان سکتا ہے اور نہ اس کی جو ہے نا وہ قدر کر سکتا ہے اور نہ اس کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو اس طرح اپنے رب سے غافل ہو کے، اس کی پہچان سے غافل ہو کے اپنی دائمی زندگی کو داؤ پہ لگا کے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے اور بڑے خسارے کا سودا ہے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی بیٹا انگلینڈ ہے، بیٹا امریکہ ہے، اور بیٹے کو جو ہے نا تعلیم کے لیے وہاں بھیجا ہوتا ہے اکثر، اور یہ پتہ نہیں ہوتا وہاں بہت سارے بیٹے ایسے ہوتے ہیں وہ عیسائی بن چکے ہوتے ہیں،
بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شرابی کبابی بن چکے ہوتے ہیں، اور اس کا مشغلہ شباب وہ زنا شراب کباب اس کا مشغلہ ہوتا ہے، اور یہ خوش ہو رہے ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا وہ نوکری کر رہے ہیں۔ اب بہت سارے ایسے نوجوان ہیں وہاں یہاں سے چلے جاتے ہیں، وہاں بوڑھے ہو جاتے ہیں، شادی نہیں کرتے۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ اولاد اگر بالغ ہو جائے اور والدین بلا عذر، ایک تو عذر کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے، بلا عذر ان کی شادیاں نہیں کرتے والدین، جو ایسی بالغ اولاد سے جو گناہ ہوگا اس میں والدین بھی شریک ہوں گے، والدین بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ وہ اگر زنا کریں گے زنا کا گناہ والدین کو بھی ہوگا، اور زنا کے جو اسباب ہیں اگر وہ اپنائیں گے تو ان کا گناہ والدین کو بھی ہوگا۔ ہمارے اوپر جو ہے نا صرف اپنے ایمان کی ذمہ داری نہیں، اپنے بچوں کی دینداری اور ان کے ایمان کی بھی ذمہ داری۔ لیکن یہاں رسول اللہ فرماتا ہے کہ جب اہل شام بگڑ جائے تو پھر تمہیں وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی خیر نہیں ہے وہاں رہنے میں، اس لیے کہ تمہارے دین میں بگاڑ پیدا ہو۔ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، تو جب مجھ سے ملا میں نے اولاد کے بارے میں پوچھا اور بیٹے کے بارے میں پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے۔ کہ بیٹا تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، اس کی بڑی اچھی حالت ہے، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ تو دو بے دین ہونا ان کے نزدیک جو کیا تھوڑی سی بات ہے، معمولی بات ہے، کوئی بڑی بات ہے، حالانکہ سب سے بڑی جو ہے نا تباہی بربادی تو بے دین ہونا ہے۔ نوح علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے نا کنعان میرے اہل سے، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو میں بچاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرے اہل سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیٹا ہے لیکن تیرا اہل نہیں ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ خون پہ اور نسبوں پہ نہیں پلتی، وہ دین پہ پلتی ہیں، دین پہ، اور دین سے جو ہے نا وہ نسلیں کہلاتی ہیں انبیاء کی۔ تیرا اہل نہیں ہے آپ کا، اور آئندہ اس کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ آپ نے پھر معافی مانگی۔ اصل اہل جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اصل اہل اور اہل و عیال کی ذمہ داری انسان کے اوپر، وہ دینداری میں قرآن نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندر پتھر اور انسان ہے، جو بجھنے والی نہیں ہے۔ بات اللہ نے صاف بتایا ہے، اور اس کے ضمن میں مفسرین نے بہت ساری حدیثیں ذکر کی ہیں کہ قیامت کے اللہ پوچھے گا اولاد کو دین پہ چلایا تھا یا نہیں، دین سکھایا تھا یا نہیں، دین پہ چلایا تھا یا نہیں۔ اگر جواب ہاں میں ہوگا تو جنت ہے، نہیں تو جہنم ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ان کی بالغ اولاد، بالغ بیٹے وہ پڑے رہتے ہیں، اور ہمارے نزدیک بالغ بھی جو ہے نا، بالغ اگر جو 20 سال کو 25 سال کو پہنچ جائے تو چھوٹے ہیں دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں چھوٹے ہیں، دنیا کے معاملے میں چھوٹے نہیں ہوتے، پوری دنیا اور پورا کاروبار انہیں سنبھالا ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں کہتے ہیں چھوٹے ہیں۔ حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری اللہ پوچھے گا کہ نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھاتے، اور جب نماز وہ نہیں پڑھتے دوسری نمازیں بھی جاگتے ہوئے تو تم انہیں کہتے کیوں نہیں تھے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرمان بردار اور نیک اولاد نصیب فرمائے۔ یہ جو اولاد باغی ہو، نافرمان ہو، اور پھر پلید ہو، بے نمازی ہو، یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ اولاد نہ ہونا ایک فتنہ ہے، ایک پریشانی ہے، ایک غم ہے۔ اولاد اگر بے دین ہے، پھر باغی ہے، نافرمانی ہے، یہ 1000 غم ہے۔ اس لیے تو انبیاء یہ دعا مانگتے تھے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، کہ وہ ہماری جو ہے نا آنکھوں کا کانٹا نہ بن جائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور ہمیں متقی پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے۔ نمازی اگر نیک ہو، متقی اور پرہیزگار ہو تو اس سے امام کو بڑی رات پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی، اور جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے دین کے معاملے میں
تو وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وہ دین پہ قائم رہیں گے اور ان کو دین کی طرف بلائیں گے یہاں تک کہ قیامت ہو جائے. اور ابن مدینی بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس حدیث میں اصحاب الحدیث یعنی محدثین کا ذکر ہے. محدثین یہ جو فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی، دین کے معاملے میں مدد ہوگی اور اللہ کے دین پہ قائم رہے گی. یہ محدثین ہیں جو حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے ارشادات جو قرآن کی سب سے بہترین شرح ہے، مقدم شرح ہے، وہ حدیثیں سیکھتے بھی ہیں اور لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں، پھیلاتے بھی ہیں، بیان کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنا دے، اللہ ہمیں بھی دین کے سیکھنے سکھانے والے بنا دے، عمل کرنے والے بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.